نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد سورہ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے کچھ شریک، یعنی جو غیر اللہ ہیں،
ان سے محبت اتنی کرتے ہیں جتنی کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اور اہل ایمان اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو تو جان لیں گے کہ قوت صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خطبہ جمعہ کا آج کا عنوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے خطبے کے حوالے سے ہے جو آپ نے میدان عرفات میں، نمرہ کے میدان میں لوگوں کو دیا تھا۔ یہ جو خطبہ ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے۔ دنیا میں آج تک پہلے کسی نے ایسا چارٹر انسانوں کے حقوق کا نہیں دیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا آئے گا جو اس طرح کا چارٹر دے سکے۔ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا، جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ وہاں کے کافر جو ہیں اپنے تراشے ہوئے بت جو ہیں ان کو تراش خراش کر کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں سے محبت کرتے ہیں، زندہ اور مردہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مرادیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شجر ہو، کوئی گھوڑا ہو، کوئی جانور ہو، گائے ہو، کسی شے کی وہ پوجا کرتے ہیں تو ان کو محبت اتنی ہو جاتی ہے جتنی کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے قیامت کے دن کوئی غیر اللہ کی پرستش کرنے والا رسول اللہ کے قریب نہیں آ سکے گا، حوض کوثر کے قریب نہیں آ سکے گا، جنت کے قریب نہیں آ سکے گا، کیونکہ یہ حوض کوثر رسول اللہ کی نبوت، رسالت اور جنت کا بنانا، قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کر دینا، سوال و جواب ہونا، حساب و کتاب ہونا،
یہ صرف اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے کیا ہے، کسی غیر اللہ نے نہیں کیا۔ غیر اللہ جو ہیں وہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ پوچھے گا کہ انت و ربک انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ میں اور میری امی جو ہیں اللہ کے سوا پوجا کے لائق ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے۔ تو پھر اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گا؟ سب آئیں گے، بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جن کی پوجا کی گئی، اور وہ جہنم میں ایندھن بنیں گے۔ انسانوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فی النار والسقر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوۃ للہ، سب طاقتیں میرے اللہ کے پاس ہیں، شرک سے باز آ جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر على اسود ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تم میں اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے، مقام والا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ سے ڈر کر وہ نماز ادا کرتا ہے، اور اللہ سے ڈر کر اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ تو یہ جو قومیتوں کے بت ہیں، شکل و صورت کے بت ہیں، علاقائی بت ہیں، ممالک کے بت ہیں، ان سب کی نفی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرب کے بندوں کی کوئی حیثیت نہیں، عجم کے بندوں کی کوئی حیثیت نہیں، کالے اور گورے کی کوئی حیثیت نہیں، سرخ اور سفید کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے تو صرف تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو فرمایا کہ آپ توحید کو
اپنے ایمان کا سب سے پہلا حصہ بناؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین چارٹر عطا کیا کہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے۔ قرآن اور اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کی اصل آزادی اسلام کے اندر ہے۔ اصل عزت اور وقار جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے۔ حسب اور نسب کی پاکیزگی اسلام کے اندر ہے۔ اور آج آپ نے یہ دیکھا کہ عورتیں جو ہیں کھلے عام پھرتی ہر علاقے میں، ہر ملک میں۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں، رسول اللہ کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں، مسلمانوں کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں۔ فرمایا عزت کس کی ہے کہ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو پردے کی چادر اوڑھ کر نکلیں۔ یہ کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ کہ تم پہچانی جاؤ کہ یہ مسلمان بی بی ہے۔ یہ پہچان کے لیے رکھا ہے، اور تمہیں ایذا نہ دی جا سکے۔ کوئی دشمن، کوئی شیطان صفت انسان یہ کمنٹس پاس نہ کر سکے کہ اس کی شکل بڑی خوبصورت ہے، اس کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ پردہ ہم نے اسی لیے رکھا کہ مسلمان بی بی کی پہچان ہو جائے، اور مسلمان بی بی پر کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، کوئی آوازہ نہ کر سکے۔ اور پردہ جو ہے وہ مسلمان عورت کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں، اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے، کسی بھی اچھے کام کے لیے اجازت دے سکتے ہیں، لیکن باپردہ ہو کر۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ فرمایا کہ بغیر نکاح کے کوئی ملاپ نہیں۔ محرم عورتوں سے تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے قرآن میں حرام کر دیے. یہ رشتے تمہارے لیے محترم ہو گئے. فرمایا کہ اپنی اہلیہ کو کھانا پینا رہنا لباس ہر قسم کی سہولت ویسے ہی دو جیسی تمہارے پاس ہے. اور فرمایا کہ غلاموں کو وہ حیثیت جو تمہارے پاس ہے. غلام کو وہی سلاؤ جہاں تم سوتے ہو. غلام کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. آج پھر ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اپنے گھر کے ملازم کو یہ سہولت دیتے ہیں جو اللہ نے غلام کے لیے بیان کی، جو رسول اللہ نے غلام کے لیے بیان کی؟ وہ کہاں سویا ہوتا ہے، وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے، اس کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ نہیں نا. ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ڈرائیور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی روزی کر رہا ہے، وہ ہمارا ملازم ہے، غلام نہیں ہے. لیکن ہم اس کو باہر بٹھا کے آتے ہیں کہ تیرے لیے وہاں جگہ نہیں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ انسانی حقوق کی پامالی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی، اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنی عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرو، اپنے غلاموں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. اور فرمایا کہ خون مسلم، مسلمان کے خون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ الا ان اموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا کہ تمہارے لیے مسلمان کا مال چوری اور ڈکیتی اور دھوکہ دہی سے ہضم کرنا حرام ہے. الا ان دماءکم واموالکم، فرمایا کہ تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن نے یہ فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا ابدا. جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں کہ وہ ہمیشہ رہے گا. اگر ہم انسانی حقوق کو مانتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، اگر ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، تو پھر ہمیں قتل و غارت سے باز آ جانا چاہیے. چوری کی سزا کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں آج تک کسی بھی قاتل کو اسلامی سزا ہوئی ہے؟
انگریز کے قانون کے مطابق سزائیں ہو رہی ہیں، پھانسی۔ یہ انگریز قانون بنا گیا۔ کیا آج تک کسی چور کو اسلامی قانون کے مطابق پاکستان میں سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا کسی ڈکیت کو اسلامی قانون کے مطابق سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ہم اسلام کے کون سے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم کھڑے؟ نہ ڈاکو کی سزا، نہ چور کی سزا، نہ زانی کی سزا، اسلامی شریعت کے مطابق کسی قاتل کی سزا نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم کس کو مانتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ہم قرآن میں نہیں پڑھتے یہ چیز؟ کیا ہمیں علماء نہیں پڑھاتے یہ چیز؟ آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے قتل معاف کر دی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آج میں حضرت عباس کے بڑوں کے قاتلوں کو، جن کے لیے کئی جنگیں ہو چکی ہیں، آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ کیا ہم نے سود معاف کیا؟ حرمت سود قرآن نے فرمایا کہ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سود سراسر نقصان ہے، آپ کے مال میں بڑھوتری نہیں ہے، سود اللہ سے جنگ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کسی بینک میں، کسی بھی مالیاتی ادارے میں سود کا خاتمہ ہے؟ نہیں۔ اب ہم قرض لیتے ہیں، سود پر لیتے ہیں۔ ہمارا ملک قرض لیتا ہے تو سود پر لیتا ہے، اور وہ اپنی من مانی سے آپ سے اپنی باتیں منواتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ مومن صرف محبت اس سے کرتا ہے جو اللہ ہے، اشد حبا للہ۔ اور جب کافر عذاب دیکھ لیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اللہ کے ماں سوا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔